بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہم، جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچرز میں میر انیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ میر انیس کو مرثیہ گوئی میں کمال حاصل ہے۔ آپ کے الفاظ اور ان کا چناؤ جو ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں۔ سوز و گداز کا جو عالم آپ اپنی مرثیہ گوئی میں پیش کرتے ہیں وہ کہیں بھی نظر میں نہیں آتا۔ ہم نے شعر نمبر 2، 3 اور 4 کی تشریح جو ہے وہ کر لی ہے۔ شعر نمبر پہلے کی جو ہے تشریح ہم نے پہلے لیکچر میں کر لی تھی۔ اب بند نمبر 5 ہے۔ بند نمبر 5 میں آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہاں وہ بڑے خوبصورت انداز سے جو وہاں کے رہنے والے جانور ہیں، کیونکہ درائے فرات اور نہر الکما کے درمیان میں جنگل تھا، اور جنگل میں رہنے والے جانوروں، پودوں اور پرندوں کے بارے میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ ان کا یہ حال تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے وہاں پہ جو سپاہی تھے، جو اسلام کی خاطر لڑ رہے تھے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ان کا کیا حال تھا۔ اب بند نمبر 5 میں شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، مطلب جو شیر تھے وہ کیا کرتے تھے، کچھار کہتے ہیں شیر کے رہنے کی جگہ کو، وہ اپنے غاروں کے اندر جو انہوں نے کچھار بنائی ہوتی ہے وہیں پہ ہی جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آہو کہتے ہیں ہرن سے اور سبزہ زار کہتے ہیں ہرے بھرے میدان سے۔ وہ ہرن بھی جو ہے وہ سبزے سے منہ نہیں اٹھاتے تھے کہ سبزہ انہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ آئینہ مہر کا تھا مقرر غبار سے، مقرر غبار سے مطلب دھندلا پڑا ہوا تھا گرد سے، اور مہر کہتے ہیں سورج کا، جو سورج ہے وہ بھی گرد و غبار کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے میلا ہوا ہے، کیونکہ گرمی کی ہوا سے جو اٹھ رہی تھی ریت، تو سورج کا رنگ بھی جو تھا وہ عجیب غریب ہی دکھائی دے رہا تھا۔ گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گردوں کہتے ہیں آسمان کو اور تپ کہتے ہیں مطلب شدت سے گرم ہونا۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، مضطرب کہتے ہیں بے چین کو، اور زمانہ زمین مطلب وہ کہتے ہیں زمین جو تھی وہ گرمی سے تڑپ رہی تھی، وہ بھی بے چین تھی کہ کب جو ہے وہ حالات بہتر ہوں، موسم اچھا ہو۔ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، وہ کہتے ہیں جو دانہ زمین پر اناج کا دانہ گرتا تھا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ بھن گیا ہے، وہ پک گیا ہے۔ یہاں جو ہے وہ شاعر خوبصورتی سے کہتا ہے دھوپ کے مارے جو ہیں شیر اپنی کچھار سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ سبزہ زار میں جو ہے وہ ہرن جو ہیں وہ گرمی سے ہانپ رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ سورج کی دھوپ سے گرد بھی میلی ہو رہی تھی، آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے بخار ہوا تھا، ساری دنیا گرمی سے پریشان تھی۔ اگر کوئی اناج کا دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ گرتا، جیسے ہی وہ گرتا تو ایسے لگتا جیسا بھن کر وہ پک کر تیار ہو گیا ہو۔ یہاں وہ گرمی کی شدت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہیں شیر، جو کہ ایک خونخوار جانور ہے، جو کہ ایک درندہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ ڈر کے مارے جو ہے دھوپ کی گرمی کی وجہ سے اپنی کچھار سے، اپنے جو ہے وہ مسکن سے باہر نہیں آتا تھا۔ اور میدانوں پہ جو ہرن تھے جو گھاس چرتے تھے، وہ بھی جو تھے گھاس چرتے ہوئے ہانپ رہے تھے، گرمی کی وجہ سے وہ کانپ رہے تھے کہ اتنی گرمی ہے ان سے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور سورج جو کہ شفاف اور آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، وہ بھی گرمی سے، گرد اڑنے سے میلا اور گدلا ہو چکا تھا۔ سورج بھی جو تھا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ میلا کچالا نظر آ رہا تھا۔ گرم بخارات سے جو ہے آسمان جو ہے وہ ایسے اس پہ عجیب سا سما جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں لوگ جو تھے وہ برے حال ہو گئے تھے، اور ہر کوئی زندگی کے لیے جو ہے وہ پناہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں کہیں زندگی کا جو ہے وہ سکون نظر آئے۔ زمین کا فرش جو تھا وہ اس قدر گرم ہو گیا ہوا تھا کہ اگر اناج کا کوئی دانہ گرتا تو وہ دانہ ایسا ہو جاتا ہے بھون کر جیسے وہ تیار ہو گیا ہو کھانے کے لیے، کہ اتنی شدید گرمی وہاں پہ تھی۔ بند نمبر 6 میں کہا ہے گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں۔ اب گرداب کہتے ہیں بھنور کو، پانی کے چکر کو کہتے ہیں، شعلہ جوالا کہتے ہیں آگ کے دائرے کو۔ وہ کہتے ہیں جو گرداب ہے، جو پانی کا بھنور ہے، وہ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے شعلہ جوالا مطلب آگ کا گولا بن گیا ہو۔ انگارے تھے حباب تو پانی شر فشاں، انگارے کہتے ہیں آگ کو کہتے ہیں، اور حباب کہتے ہیں بلبلے کو کہتے ہیں، اور وہ بھی یعنی کہ جو
شعلے تھے وہ ایسے دیکھتے ہوئے بلبلوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ شرِ فشاں تھے، مطلب چنگاریاں جو برسانے والے تھے ان کو کہتے ہیں، کہ اتنی زیادہ شدید گرمی سے منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، مطلب ہر پانی کی جو لہر ہے وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحم کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آسمان پر بارش برسے، آسمان سے پانی ٹھنڈا آئے، تو ہم بھی موج جو ہیں، جو لہریں جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ تہ پر تھے سب نہنگ، مگر تھی لبوں پہ جان۔ تہ کہتے ہیں جو پانی کا نچلا حصہ ہوتا ہے اس پہ، اور نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو۔ وہ کہتے ہیں جو پانی پہ تیرنے والے مگرمچھ ہیں وہ بھی جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ لبوں پر جو زبان آئی تھی وہ بھی مرنے کے قریب ہوئے تھے۔ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی۔ وہ کہتے ہیں اتنی شدید گرمی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے قیامت آنے والی ہے، بلکہ قیامت آ چکی ہے۔ ماہی جو سیہے موج تک آئی کباب تھی۔ ماہی کہتے ہیں مچھلی کو کہتے ہیں کہ جو پانی کی موج یعنی کہ پانی کی لہر کے ساتھ جو ہے وہ پانی کے کنارے تک آتی تھی تو وہ جل کر بھون کر جو تھی وہ کباب بن جاتی تھی۔ یہاں جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ بھنور جو جلتے ہوئے شعلے کا خیال گزرتا تھا، بلبلے انگاروں کی طرح تھے اور پانی آگ برسا رہا تھا۔ ہر ایک موج کی زباں منہ سے نکلی ہوئی تھی، مگر مچھ پانی سے تہ میں تھے، مطلب پانی کی وہ جو نچلی تہ میں چلے جانا تاکہ تھوڑی گرمی کی شدت کم محسوس ہو جائے، مگر ان کی جان بھی جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گرمی کی شدت کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ پانی آگ بنا ہوا تھا اور گرمی ایسے لگ رہی تھی جیسے قیامت کا دن ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ویسے ہی قیامت کی جو ہے وہ گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اور جو مچھلی جو پانی کی سطح سے باہر آ کر کنارے تک آتی تو وہ جل کر بھون کر کباب کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی تھی۔ یہاں پہ جو ہے نا شاعر بڑے خوبصورت انداز سے کہتا ہے کہ پانی بھی جو ہے وہ بھی گرمی سے اتنا تپ رہا تھا کہ وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش برسائیں۔ پانی کے جو ہیں وہ موجیں جو ہیں وہ ٹکراتی تھیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شعلے جو ہیں وہ جل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور انگاروں کی طرح جو ہے وہ پانی کی موجیں جو ہیں وہ برس رہی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح جانوروں کا برا حال تھا، اسی طرح جو پانی کے اندر رہنے والے آبی جانور تھے، جیسے مگرمچھ ہے، مچھلی ہے، مگرمچھ بھی وہ نچلی تہ میں چلے گئے ہوئے تھے۔ جو مچھلیاں پانی کے اوپر آتی، ذرا سی ہلتی یا پانی کی لہر کے ساتھ کنارے تک آ جاتی، وہ بھی جل کر جو ہے وہ کباب بن جاتی تھیں۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کس طرح اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ اس تپتی ہوئی شدید گرمی کا جو ہے وہ سامنا کر کے اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا انہوں نے بلند کیا، اور وہ اپنے مقصد پر، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی عزتوں اور سلامتی کے لیے جو ہے انہوں نے اس جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور کسی قسم کے حالات بھی ان کی راہ میں جو آئے تھے ان کا جو ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے پھر اس طرح مقابلہ کرتے ہوئے حق کو جو ہے وہ جیت ملی اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا۔ مطلب کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اس جنگ میں شرکت کر کر جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی۔ آپ نے اس نظم کا جو ہے وہ مرکزی خیال کم از کم 3 سے 4 لائنوں کا لکھنا ہے، جس میں آپ نے شدت سے گرمی کو بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ کہ میر انیس نے جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان الفاظوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے مرکزی خیال جو ہے وہ 3 سے 4 لائنوں کا لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹا اس کا خلاصہ بھی لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا غزل کا خلاصہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جذبات اور احساسات کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ نظم کے خلاصے میں ہم ہر چیز کو، جیسے شاعر نے بند کے لحاظ سے ایک ایک چیز کو بیان کیا، آپ نے اسی طریقے سے بند کے خلاصے کو جو ہے وہ بند کو بیان کرتے ہوئے کرنا ہے، خلاصے کو کمپلیٹ ایک ایک بند میں جیسے جیسے چیز آئی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اسی طریقے سے بیان کرتے ہوئے خلاصہ آپ نے 5 سے 10 لائنوں کا لکھنا ہے۔ اس سے زیادہ آپ نے لمبا خلاصہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ نظم کا خلاصہ ہے۔ نظم کا خلاصہ جو ہے وہ 10 لائنوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ نظم چونکہ بند پہ مشتمل تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 10 لائنوں تک لکھ سکتے ہیں۔
آپ نے انہی ساری چیزوں کو زیر غور رکھتے ہوئے آپ نے اسائنمنٹ کے کوسچنس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ نے خوبصورت طریقے سے شعروں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تشریح کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو MCQs کے کوسچن ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں، ردیف قافیہ کا بھی آپ کو بتاتی گئی ہوں، پھر آپ کو میں نے مسدس کا اور مخمس میں فرق بھی بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن نشین رکھتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ کو مکمل کرنا ہے۔ شکریہ۔